बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हसन और आप देख रहे हैं हसन चांद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने शेयर करेंगे तुर्की के बारे में मालूमात आप लोग को देंगे। आलमी सियासत में तुर्की का किरदार क्या है, इसके बारे में आप लोग के सामने वीडियो शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दें। शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो आ जाइए स्क्रीन पर। नाज़रीन किराम, इस्लामी ममालिक में बरादर मुल्क तरक्की को निहायत अहम हासिल है। इतनी अहमियत हासिल है कि आलमी सियासत में इसका किरदार नुमायाँ है। बैनुल-अक़वामी सियासत में नुमायाँ और अहम किरदार अदा करने वाले अनासर में अस्करी और माशी क़ुव्वत का हुसूल, इबलागियत और आलमी राय आमा की तश्कील की राह हमवार करने की सलाहियत शामिल है। अस्करी सलाहियत ताकत का सख्त पहलू, जबकि तहजीब, सकाफत और खारजा पॉलिसी ताकत का नरम हिस्सा है। दुनिया भर में उभरने वाली ताकतें जैसा कि तुर्की है, आलमी सतह पर अपने असर और नफूस को फैलाने वाले कसीरुल जहती अवामल पर अमल पैरा होते हैं। ये ममालिक बैनुल-अक़वामी सियासत और फैसला साजी में बेहतर किरदार अदा करने के ख्वाहां हैं। सियासी और अस्करी ताकत के खेल में अहम किरदार अदा करने के लिए मुआशी क़ुव्वत व इस्तेहकाम हुसूल बेहद ज़रूरी है। इसलिए दुनिया में तमाम उभरती हुई ताकतें मजबूत मईशत के हामिल हैं। लेकिन मईशत मजबूत हो और अस्करी और सियासी क़ुव्वत ना हो तो इस मुल्क का आलमी सियासत में किरदार महदूद ही रहता है। नाज़रीन किराम, तुर्की गुज़श्ता कई दिहाइयों से उभरती हुई मुआशी ताकत है, जो कि तय्यब उर्दुगान की विजनरी ईमानदारी मुतहरक क़यादत में अस्करी और सियासी ताकत के हुसूल और आलमी किरदार की अदायगी में भी नुमायाँ किरदार अदा कर रहा है। तुर्की अपनी आबादी के हुजम, उभरती हुई मईशत, नुमायाँ अस्करी सलाहियत, हमा जहत सफारती सरगर्मियों की बदौलत इलाकाई ताकत से आगे बढ़कर आलमी ताकत के हुसूल के लिए नुमायाँ पेशरफ्त करने वाले ममालिक में शामिल है। नाज़रीन, तय्यब उर्दुगान की विजनरी, दौरे अंदेश और दयानतदार क़यादत ने तुर्की की कौम में एक नई रूह फूंक दी है। उर्दुगान ने तुर्की को अपनी तारीख़, मज़हब और सकाफ़त और इस्लामी रवायात से जोड़कर इसे आलमी इस्लाम का एक अहम, काबिल एतमाद मुल्क और उम्मीदों का मरकज़ बना दिया है। तुर्की मगरबी साम्राज्यी ममालिक की भरपूर मुखालफत के बावजूद आलमी सियासी मंजरनामे में अहम मुल्क की हैसियत इख्तियार कर चुका है। नाज़रीन, तुर्की इलाकाई ताकत और बेहतर आलमी किरदार अदा करने की सलाहियत रखने वाला मुल्क है। इस खित्ते में एक फैसला कुन किरदार अदा करने वाला मुल्क समझा जाता है। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान रजब तय्यब उर्दुगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारियों को निभाने का किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सदर तय्यब उर्दुगान से रूस जाने से कबल अहम मुलाकात की। तुर्की की आलमी सतह पर उभरते हुए किरदार की वजाहत हमें इब्न खल्दून के इस कौल के ज़रिए होती है, जिसमें इसने कहा था, माज़ी मुस्तकबिल से इस तरह मुशाबे है जिस तरह पानी के कतरे एक दूसरे से मुशाबे हैं। गोया तुर्की के किरदार की झलक इसके माज़ी में सल्तनत उस्मानिया की अज़मत रफ्ता की याद दिलाती है। गुज़श्ता एक अशरे से तुर्की यूरोप में एक उभरती हुई ताकत की हैसियत हासिल कर रहा है। इसकी हैसियत दुनिया के इंतहाई मुअस्सर मुस्लिम ममालिक में नुमायाँ है। जब पूरे यूरोप की मुआशी नमो मुतासर थी, तुर्की उस वक्त भी नुमायाँ तरक्की करता रहा। तुर्की मशरक़ी वस्ता में यूरोपीय ममालिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया से ज़्यादा मुअस्सर है। तुर्की का सफारती नेटवर्क निहायत वसी और मुअस्सर है। तुर्की की वज़ारत ख़ारिजा निहायत मुस्तअद और काबिल इफ़राद पर मुश्तमिल है, जो दुनिया भर में मुतहर्रिक होकर तरक्की के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है।
ناظرین 2002 میں ترکی کی دنیا بھر میں 163 سفارت خانے اور کونسلیٹ تھے، جو 2019 میں بڑھ کر 236 اور 2021 میں 246 ہو گئے اور اسے دنیا کے 5ویں بڑے سفارتی نیٹ ورک کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ لوری انسٹیٹیوٹ آف ڈپلومیسی ترکی کے سفارتی نیٹ ورک کو دنیا کا 8واں مضبوط ترین نیٹ ورک قرار دیتا ہے، جبکہ اخراجات کے اعتبار سے یہ دنیا کا 4تھا بڑا سفارتی نیٹ ورک ہے۔ ناظرین، ترکی کی جغرافیائی حدود نہایت اہمیت کی حامل ہے اور یہ اناطولیہ جزیرہ نما میں واقع ہے، جبکہ ایک چھوٹا سا حصہ جنوب مشرقی یورپ میں بحر اسود کے قریب ہے۔ اس کے شمال میں بحر اسود، شمال مشرق میں جارجیا، مشرق میں آرمینیا، آذربائیجان اور ایران، جنوب مشرق میں عراق، جنوب میں بحیرہ روم واقع ہے۔ ترکی OECD اور G20 ممالک کا بانی رکن ہے اور دنیا کی 19ویں نامنل بڑی معیشت ہے، جبکہ پرچیسنگ پاور پیروٹی PPP کے لحاظ سے دنیا کی 11ویں بڑی معیشت ہے۔ ترکی اقوام متحدہ، IMF اور ورلڈ بینک کا رکن ہے۔ اس کے علاوہ OSCE، OIC، BSEC، ECO، نکٹا اور نیٹو کا بھی رکن ہے۔ ترکی کا ثقافتی ورثہ نہایت عظیم اور اہم ہے۔ ترکی امریکہ کے بعد نیٹو کی دوسری بڑی عسکری قوت ہے اور اس کی افواج کی تعداد 8,90,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ ترکی ایشیا اور یورپ کا حسین سنگم ہے۔ ایشیائی ترکی، جو کل ترکی کے رقبے کا 97% ہے، باسفورس کے ذریعے یورپ سے جدا ہوتا ہے۔ ترکی کا کل رقبہ 7,83,562 مربع کلومیٹر ہے، جس میں سے 7,55,688 مربع کلومیٹر ایشیا میں، جبکہ 23,764 مربع کلومیٹر یورپ میں ہے۔ 2023 میں اس کی فی کس آمدنی 41,412 ارب ڈالر ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق 1993 میں ترکی کی متوسط آمدنی والی آبادی کا تناسب 18% تھا، جو کہ 2010 میں بڑھ کر 41% ہو گیا۔ مارچ 2023 میں اس کے زر مبادلہ کے ذخائر 62 ارب 60 کروڑ ڈالر تھے۔ اس نے 2022 میں 13 ارب 22 کروڑ ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری وصول کی۔ ناظرین، 2022 میں اس کی آٹو موبائل انڈسٹری نے 13,52,648 گاڑیاں تیار کی۔ اس طرح ترکی کو دنیا کا 13واں سب سے بڑا گاڑیاں بنانے والا ملک بھی بنا دیا گیا۔ اس کی کمپنیاں ٹیما اوٹکار اور DMS کا شمار دنیا کی بڑی کاریں، بسیں اور ٹرک بنانے والی کمپنیوں میں ہوتا ہے۔ ٹوگ ترکی کی پہلی برقی گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے۔ ترکی کی کمپنیاں بیکو اور ویسٹل کنزیومر الیکٹرونکس کی بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ناظرین، 2023 میں ترکی 2 نئی کمپنیوں کیٹر اور ٹرینڈویل کی مارکیٹ قدر 10 ارب ڈالر ہے۔ ترکی سیاحت کے اعتبار سے دنیا کے 10 بڑے ملکوں میں شامل ہے۔ جرمنی اور روس سے سیاحت کے غرض سے آنے والے افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ 2019 میں ترکی سیاحوں کی آمد کے اعتبار سے دنیا کا 6واں بڑا ملک تھا اور صرف ایک سال میں ترکی میں آنے والے سیاحوں کی تعداد 5,12,00,000 تھی۔ یونیسکو نے ترکی کے 19 مقامات کو بین الاقوامی ورثے کا درجہ دیا ہے۔ ترکی میں 519 بلیو فلیگ بیچز ہیں، یعنی عالمی معیار کے ساحل، جہاں ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ استنبول سیاحوں کی آمد کے اعتبار سے دنیا کا 10واں بڑا شہر، جہاں 2021 میں 1,34,00,000 سے زائد سیاحوں کی آمد ہوئی ہے، جبکہ اناطولیہ دوسرا بڑا شہر ہے، جہاں 2021 میں 90,00,000 سیاحوں کی آمد ہوئی۔ ترکی میں 10 سے زائد ایئرپورٹس ہیں، جس میں 22 بین الاقوامی ایئرپورٹس شامل ہیں۔ استنبول ایئرپورٹ کی منصوبہ بندی اس نہج پر کی گئی ہے کہ اس دنیا کے سب سے بڑے ایئرپورٹ کا اعزاز حاصل ہو گیا ہے، جہاں سالانہ 15 کروڑ مسافروں کے
آنے اور جانے کی سہولیات موجود ہیں۔ ترکی کی ایئر لائن یورپ کے ایشیا، افریقہ اور امریکہ کے 315 مقامات تک اپنی پروازوں کا اہتمام کرتی ہے۔ اس لحاظ سے ترکی کو دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ ناظرین، 2021 میں ترکی میں موٹر وے کی وسعت 35-23 کلومیٹر، اس سال کی آخر تک اس کی وسعت 47-73 کلومیٹر اور 2035 تک 93-12 کلومیٹر تک ہونے کی توقع ہے۔ ناظرین، استنبول میٹرو ملک کا سب سے بڑا میٹرو نیٹ ورک ہے، جس کی سالانہ رائڈز 49 کروڑ 50 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ ترکی نے عسکری ٹیکنالوجی میں قابل ذکر سرمایہ کاری کی ہے اور خلائی صنعت کو بھی نمایاں ترقی دی ہے۔ ایسیان، ہیولسان، روکیٹیان اور ایم کے ای ترکی کے خلائی صنعت کی نمایاں کمپنیاں ہیں۔ ترکی ڈرون ٹیکنالوجی میں دنیا کے لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے۔ بیریکٹر TP بڑی کمپنی ہے۔ پرائیویٹ ڈرونی ڈیفنس کمپنی بیکر تیار کرتی ہے اور اسے دنیا بھر کے درجنوں ممالک میں برآمد کیا جاتا ہے۔ ترکی کے ڈرونز نے دنیا کی متعدد جنگوں میں بالخصوص آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں اہم کردار ادا کر دیا ہے۔ ترکی نے ایرو اسپیس یعنی خلائی ٹیکنالوجی میں بھی نمایاں پیش رفت کی ہے۔ ترکی نے 2023 میں ترکی خلائی نظام UFS کو متعارف کرایا۔ 2027 تک ترکی خلا میں پیش رفت کرنے والے ممالک میں نمایاں حیثیت حاصل کر لے گا۔ ترکی کی ایک مایہ ناز فرزند پروفیسر سانکر، جو شمالی کیرولینا امریکہ میں اختتامات سال انجام دے رہے ہیں، انہیں 2015 میں کیمسٹری کا نوبل انعام دیا گیا، جنہوں نے ان خلیوں پر تخلیق کی جو تباہ شدہ DNA کی مرمت کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ عالمی انوویشن انڈیکس میں ترکی کا 2021 میں 41واں درجہ تھا۔ 2022 میں ترکی میں 2009 جامعات تھیں اور حالیہ برسوں میں ترکی کو عالمی سطح پر تعلیم و تحقیق میں نمایاں کامیابیاں ملی اور ترکی بین الاقوامی طلباء و طالبات کے لیے نہایت پرکشش مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین، جنوری 2021 میں ترکی نے اسکالرشپ کے لیے جو اشتہارات دیے، اسے دنیا بھر میں بھرپور پذیرائی ملی اور دنیا بھر کے 178 ممالک سے 1,65,000 درخواستیں وصول ہوئیں۔ ناظرین کرام، ترکی کے متعلق اہم ممالک کی معلومات آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ ترکی کا رقبہ 7,83,562 مربع کلومیٹر، زمین 98%، پانی 2%، ساحلی علاقہ 7,200 کلومیٹر ہے، بین الاقوامی سرحد 2,648 کلومیٹر، آبادی 8 کروڑ 53 لاکھ، GDP 2022 میں نامنل 1,029 ارب ڈالر، GDP 2022 میں 3,573 ارب ڈالر، 2023 میں 11,932 ڈالر، فیکس آمدنی میں 41,412، HDI 48، ٹیلی فون 1 کروڑ 35 لاکھ، موبائل فون 8 کروڑ 22 لاکھ۔ اس طرح برآمدات 2022 میں 254 ارب ڈالر اور درآمدات جو ہیں وہ 363 ارب ڈالر ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک شیئر اور ضرور کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ اجازت دیجیے حسن کو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔